إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ حضرات محترم، ان آیات میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے واضح کر کے بیان کر دی، جن کے متعلق دنیا کے اکثر لوگ متردد ہیں، شک میں مبتلا ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، لیکن بات کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ میری بات پر قرآن پہ کیا اثر پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں ہی اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر کسی کو شک ہے کہ قرآن نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایک سورت لے آؤ، اور یہ نہیں کہا کہ چھوٹی یا بڑی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ایک دوسرے کی مدد کر لو۔ اور 14 صدیاں گزر گئی اور 1444 شروع ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کا متبادل لے آئیں، واللہ قرآن کی صورت تو بہت دور کی بات ہے، اس جیسی جامع اور خوبصورت ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکا۔ تو اللہ رب العزت یہاں جو باتیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت آپ کے ساتھ جو مشرکین مکہ تھے وہ جھگڑتے رہتے، اللہ کی آیات پہ اعتراض اٹھاتے۔ تو اللہ نے کل کے سبق میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ 5 دفعہ اس صورت میں کہا کہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتے ہیں وہ خسارے میں رہیں گے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی آیات نہیں بگڑیں گی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں نہ آگے سے باطل داخل کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ نازل کی گئی ہے اس دانا اللہ کی طرف سے جو حمد کیا گیا ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کو پہلی بات تو یہ اس کی تلقین فرما رہی ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے میرے پاک پیغمبر صبر کر، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر اللہ نے کفار کے لیے عذاب کا وعدہ کیا ہے تو اس میں شک نہ کرنا۔
فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فإما نرینک بعض الذی نعدہم، اگر اللہ چاہے تو جو ان کو عذاب دینا ہے وہ آپ کو دکھا دے۔ ہمارے پچھلے دنوں ایک عالم دین صوفی عائش محمد فوت ہوئے ہیں۔ جب رشیا آیا تھا نا افغانستان میں، وہ اللہ کا ولی ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ اس کی بربادی مجھے دکھانا، اور اللہ نے ان کی زندگی میں رشیا کی بربادی کو دکھایا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، ایک دفعہ ہل گیا، وہ دنیا میں بالکل اپنے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ محصور ہو گیا اپنے ملک تک۔ اس کے بعد وہ امریکہ کے لیے یہی کہتے تھے کہ یا اللہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے حسرت کے ساتھ یہ کہی کہ اے اللہ میں نے تجھ سے کہا تھا میں اس کی بربادی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے وعدے تو سچے ہیں کہ ظالم کو سزا ضرور ملے گی چاہے کچھ دیر بعد۔ یہاں اللہ اپنے حبیب کریم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ فرما رہے ہیں فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ عذاب جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں۔ اور اللہ نے دکھایا بدر کے وقت، فتح مکہ کے وقت انہیں بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں جہاں وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، جہاں ان کے لیے رہنا ناممکن تھا، اللہ رب العزت نے وہ مکہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ تو آپ بیت اللہ میں آئے، سارے مشرکین مکہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار اور بہت بڑے سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ انہوں نے سورت یوسف سنی ہوئی تھی۔ عرب لوگ جو ہیں بات ان کا حافظہ بڑا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ بڑی چلاکی سے کہنے لگے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ یہ ایک دوسرے کی غیرت پہ چوٹ مارنی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا، آج کے بعد تم آزاد ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے او نتوفینک، یا ان کو عذاب دینے سے پہلے آپ کو فوت کر دیں، لیکن پھر بھی وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لوٹ کے انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی بات بڑی سمجھنے کی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض تو ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ کے قصے نہیں بیان کیے، جن کے نہیں بیان کیے ان کا نہیں پتا۔ یہ جو کہنا کہ دنیا وما فیہا کی ہر چیز کو آپ جانتے ہیں، یہ قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ قرآن کے اندر 25 نبی ہیں جن کا نام آیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی آئے، آپ نے فرمایا 1,24,000۔ کہا اس میں صاحب کتاب کتنے تھے، آپ نے فرمایا 310 یا 315۔ لیکن سب کے نام اور سب کے واقعات کہا، کچھ کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان کر دیے اور کچھ کے بیان نہیں کیے۔
قرآن کریم کے اندر جو 25 انبیاء کے نام ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جن کا نام تو آتا ہے قصہ کوئی نہیں، جس طرح ذوالکفل، اور کچھ کے نام نہیں ہے لیکن قصہ آتا ہے، جس طرح سورۃ یاسین کے اندر 3 نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ انطاکیہ کے اندر یہ لوگ آئے لیکن ان کا نام نہیں بتایا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ دنیا میں کامل علم کسی کو نہیں دیا، بلکہ یہ کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کے مقابلے میں تمہارا علم جو ہے بہت تھوڑا ہے۔ اور اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ تو ایسے انبیاء اور رسول ہیں جن کے قصے آپ کو بیان کر دیے گئے جس طرح ہم پڑھتے آئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے قصے نہیں بیان کیے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سمجھائی، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نبی آیات، نشانی، معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لا سکتا۔ اس لیے معجزہ ہے یا کرامت یا خواب، انبیاء کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، نیک اور صالح لوگوں کو کرامات دی جاتی ہیں، عام انسان اپنی زندگی میں خواب دیکھتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے خواب دیکھ سکتا ہے؟ جب اللہ چاہے دکھا دے، نہ چاہے تو نہ دکھائے۔ اسی طرح یہ جھوٹ ہے بہت بڑا کہ فلاں جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبیوں کے معجزات جو ہیں وہ بھی میری مرضی سے، میرے حکم سے آتے ہیں، اگر میرا حکم نہ ہو تو نہیں کوئی نہیں لا سکتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں ہے کوئی بھی رسول، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب بھی وہ کوئی نشانی لاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اپنے آپ کوئی نہیں لا سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ رب العزت کسی امر کا فیصلہ کرتے ہیں، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، جو باطل پہ لوگ ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ ایماندار کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک صالح انسان کے لیے، کسی رسول کے فرما بردار کے لیے اللہ کا کوئی فیصلہ ناگوار نہیں ہوتا۔ اللہ کے فیصلے کا نقصان ہمیشہ اہل باطل کو ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کرنے والے ہیں انہیں اللہ کے فیصلوں پہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے عقیدے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ لوگوں کو، چاہے وہ انبیاء اور رسل ہیں، جو بات اللہ بتاتے ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، جو نہیں بتاتے اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت یہ عقیدے کے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں، اللہ اس پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم قرآن کو جھٹلائیں اور اپنی بات کو آگے پیش کریں۔ قرآن کو جھٹلانا اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ ایسی خباثت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔